بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مینجمنٹ سائنسز کے بارے میں۔ پاکستان میں مختلف اس کے کیریئرز کیا ہیں اور پھر یہ کہ وہ اس کی یونیورسٹیز کون سی ہیں، اسپیشلائزیشن کیا ہیں، ہائی رینک اس کے جو آپشنز ہیں وہ کیا ہیں، لو رینک کون سے ہیں، لو فی انسٹیٹیوشنز کون سے ہیں وغیرہ۔ ہم ان تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ مینجمنٹ سائنسز جو ہے پاکستان میں چھوٹی بڑی سطح پر مختلف ناموں کی صورت میں، مختلف اسپیشلائزیشن کی صورت میں جو اس وقت یہاں پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹوٹل جو ہیں 57 پروگرامز ہیں جو چھوٹے بڑے آفر کیے جا رہے ہیں۔ اب 57 پروگرام تو ایک بہت بڑی ایک نمبر بن جاتا ہے، اور اس میں یہ کہ یہ مطلب کس طرح سے اس کو سمجھا جائے اور کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہمیں سمجھنے کی ہے کہ یہ جو 57 جن کا میں نے آپ کو بتایا، یہ سب کے سب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ 6 ٹائپس کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی ٹائپ ہے جنرل مینجمنٹ۔ تو جنرل مینجمنٹ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے مختلف جنرل جو ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ اور اوورآل جو مینجمنٹ ہے اس میں آپ کام کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو پروگرامز آفر ہو رہے ہیں۔ نمبر 2 پہ پھر آپ کے پاس ہوتا ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس میں آپ چیزوں کو بیچتے ہیں، مختلف چیزوں کو مختلف انداز سے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے، آفس میں بھی رہتے ہیں تو مارکیٹنگ کی چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں، مختلف یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ تو یہ تیسری ٹائپ ہے، اور اس میں یہ کہ مختلف اداروں کے اندر مختلف لوگوں کو ہائر کیسے کیا جاتا ہے، ان کو فائر کیسے کیا جاتا ہے، پھر ان کی ٹریننگ کیسے کی جاتی ہے، ان کی ایڈجسٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے، ان کی موبلائزیشن کیسے ہوتی ہے، ان کی روٹیشن کیسے ہوتی ہے، ان کے اپنے جو کریئر ہے اس کی کیسے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کرنے کا ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کام جو ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری ہے وہ ہے سروسز مینجمنٹ۔ بنیادی طور پہ یہ ہاسپٹیلٹی یا جس طرح سے مثلا جتنے جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں ان کے اندر وہ آرگنائزیشنز کے جو مختلف چیزیں تو نہیں بیچتی لیکن اپنی سروسز دیتی ہیں، تو ان سروسز کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جنہوں نے سروسز کی اس سائنس کو پڑھا ہو کہ سروس کیا ہوتی ہے اور سروس کو کس طریقے سے ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیا ہے فائنانس کے ساتھ بینکنگ بھی آتی ہے، اکاؤنٹنگ بھی آتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ٹائپ ہے، بہت بڑا ایک شعبہ بن جاتا ہے مینجمنٹ سائنسز کے اندر۔ اس کے بعد چھٹی اور آخری ہے وہ ہے ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل، کہ مختلف جو ٹیکنیکل کام ہیں یا ٹیکنیکل شعبے ہیں وہ اس میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو 57 مختلف پروگرامز جن کا میں نے ذکر کیا یہ ان 6 ٹائپس کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ جو وہ مینجمنٹ سائنسز کے اندر یا ان 57 پروگرامز کے اندر ہائی رینک پروگرامز کون سے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ بزنس ایڈمنسٹریشن بھی ہے، اس میں پبلک ایڈمنسٹریشن بھی ہے، ایویشن مینجمنٹ بھی ہے، فارماسیوٹیکل مینجمنٹ بھی ہے، یا اور اسی طرح ہوٹل مینجمنٹ۔ یہ سارے پروگرامز جو ہیں یا کچھ اور بھی جو آپ کی سکرین پہ شو ہو رہے ہیں یہ وہ پروگرام ہیں جو مینجمنٹ سائنسز کے اندر ہائی رینک پروگرام کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور اس کے طرح سے لیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے کہ سارے بچے ظاہر ہے کہ وہ 1000+ والے اور 990+ والے بچے تو ہوتے نہیں ہیں، کچھ بچے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو 80% والے ہوتے ہیں، 75% والے ہوتے ہیں، ایون 70% والے بچے ہوتے ہیں۔ تو ان کا ایڈمیشن کہاں ہوگا اور ان کو کدھر جانا چاہیے؟ یعنی ایک بچے کا اگر ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ مینجمنٹ سائنسز کا ہے، نمبر اس کے کم ہیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ وہ ایگریکلچر بزنس مینجمنٹ کی سائڈ پہ چلا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ سپلائی چین مینجمنٹ کی سائڈ پہ چلا جائے، اسے چاہیے کوالٹی مینجمنٹ میں چلا جائے، اسے چاہیے کہ اسی طرح کی جو ہیریٹیج سائڈ ہے اس پہ وہ جا سکتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ یا پھر ہمارے سامنے ایک اور کویسچن یہ آتا ہے
کہ گرلز کے لیے کون سے پروگرام زیادہ بہتر ہیں، مینجمنٹ سائنسز کے اندر گرلز کو کن کن چیزوں کو یا کن پروگرامز کو پریفر کرنا چاہیے۔ انہیں سب سے پہلے تو ہیومن ریسورس کو پریفر کرنا چاہیے، ان کے لیے بینکنگ اینڈ فائنانس والی سائڈ وہ ان کے لیے بھی اچھی ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ اس کا ایپٹیچیوڈ رکھتے ہوں۔ اسی طرح اکنامکس اینڈ بزنس اینڈ آئی ٹی ہو سکتی ہے، اور پھر بزنس انفارمیشن سیکیورٹی کی سائڈ ان کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے پبلک ایڈمنسٹریشن بھی ان کے لیے ٹھیک ہو سکتی ہے، اور اس طرح سے خواتین بھی اور گرلز بھی، بیٹیاں میری جو ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ان پروگرامز کے اندر جا سکتی ہیں اور اس کو ایک اچھا کیریئر بنا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب آج کل کون سے مینجمنٹ سائنسز کے کون سے جو اسپیشلائزیشن ہیں کہ جن کا سکوپ بہت زیادہ ہو رہا ہے، جو بڑے مطلب آج کل ابھرتے ہوئے پروگرام ہیں اور بڑے اچھے پروگرام ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے بعد بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے بعد فارماسیوٹیکل ہے، اس کے بعد ایویشن ہے، اس کے بعد ڈیزاسٹر ہے، اس کے بعد پروڈکٹ مینجمنٹ ہے۔ تو اس طرح سے یہ کچھ اور پروگرام بھی ہیں جو آپ کی سکرین پہ آپ کو شو ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہیں وہ مختلف پروگرامز اور اس میں آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں آگے اداروں کی طرف جانے سے پہلے یہاں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو اکثر بات سننے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ جناب اب بی بی اے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بی بی اے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اب اس کی کوئی مانگ نہیں ہے، اس کی تو بے روزگار بہت زیادہ ہیں، لوگ ڈگری لیے پھرتے ہیں اور کسی کو جاب ہی نہیں ملتی، کسی کو کوئی کام ہی نہیں ملتا۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، جب تک اس دنیا کے اندر آفیسز کا سسٹم موجود ہے، جب تک اس دنیا کے اندر کاروبار زندگی موجود ہے، جب تک اس دنیا کے اندر مال و لین دین اور مال و دولت اور فائنانس اور ان چیزوں کی ساری یہ ورکنگ موجود ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن ختم نہیں ہوگا اور اس کا سکوپ بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک شخص کے پاس ایپٹیچیوڈ اس چیز کا نہیں ہے، اس نے کسی ایک ادارے میں جا کے کچھ تھوڑی محنت کر کے جیسے کیسے ڈگری وہاں سے لے لی ہے، تو وہ ڈگری لے لینے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جناب کہ اس کا سکوپ ختم ہو گیا۔ سکوپ بالکل ختم نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے جتنے بہترین ادارے ہیں پورے ملک کے اندر، آپ پنجاب یونیورسٹی لاہور دیکھیں، کراچی یونیورسٹی دیکھیں، پشاور یونیورسٹی دیکھیں، لمس دیکھیں، آئی بی اے دیکھیں، نسٹ دیکھیں، یا اس کے علاوہ جتنی بھی اور بڑی یونیورسٹیز موجود ہیں، آپ دیکھیں کہ ان میں جو ہائی میرٹ پروگرامز ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ صرف مینجمنٹ سائنسز ہے، اور یہ مینجمنٹ سائنسز میں ہی سب لوگ جاتے ہیں اور وہ سب کچھ بنتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے جہاں پہ فیکلٹی پراپر نہ ہو، جہاں پر انفراسٹرکچر پراپر نہ ہو، جہاں پہ بزنس اور ان چیزوں کے ساتھ لیزان پراپر نہ ہو، جہاں پہ انڈسٹری کے ساتھ لیزان پراپر نہ ہو، جس میں ٹریننگ اچھی نہ دی جا سکتی ہو، جہاں اسٹوڈنٹ کو مطلب ٹف ٹائم نہ دیا جاتا ہو، جہاں اسٹوڈنٹ کو ٹوز پہ نہ رکھا جاتا ہو، جہاں پہ اسٹوڈنٹ کو مختلف سی ای اوز کے ساتھ لیکچرز اور ملاقاتوں کا اس میں کوئی میکنزم موجود نہ ہو، تو وہاں سے اگر کوئی بچہ ڈگری کر کے نکلے گا اور وہ اگر یہ شکایت کرتا ہے تو اس کی شکایت بنتی ہے، تو اس کا الزام جو ہے اس پروگرام پہ نہیں دینا چاہیے، وہ مسئلہ تو اس بچے کا اپنا مسئلہ ہوگا۔ تو لہذا میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مینجمنٹ سائنسز کے اندر اگر ہم پنجاب سائڈ پر دیکھیں تو جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان میں آپ کو لمس ملے گا، اس میں آپ کو نسٹ ملے گا، پنجاب یونیورسٹی لاہور ملے گا، لاہور اسکول آف اکنامکس ملے گا۔ اسی طرح آپ کو اگر آپ اس ایریا سے باہر نکلیں تو آپ کو آئی بی اے کراچی ملے گا، آپ کو آئی بی اے سکھر ملے گا، اسی طرح آپ کو نسٹ ملے گا۔ پھر اسی طرح اگر آپ اور کچھ دیکھیں تو کراچی میں ایک اور انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس کو آئی بی ایم کہتے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ ہے، وہ آپ کو بہت اچھا ملے گا۔ اسی طرح آپ کو یو ایم ٹی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، یہ ایک مینجمنٹ سائنسز کے لیے ایک بہت مناسب ادارہ ہے۔ پشاور کے اندر آپ کو آئی ایم ایس، آپ کو بہت اچھا آئی ایم سائنسز جس کو کہتے ہیں،
تو وہ ایک بہت اچھا ادارہ ہے، وہاں پہ بچوں کو جانا چاہیے۔ اقرا یونیورسٹی کراچی وہ بہت اچھا ادارہ ہے، یا اسی طرح کراچی میں زیبسٹ بھی ایک بہت اچھا ادارے کے طور پہ موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہوئے ان ساری باتوں کو ملحوظ رکھیں اور اس کے مطابق اپنے ایڈمیشن کو ڈیزائن کریں، کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ، اور آپ کا اگر سوالات ہوں تو کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ ہماری جو کونسلنگ کی ٹیم ہے وہ آپ کے تمام سوالات کے جواب دے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔